آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے بدقسمتی سے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حقوق العباد یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق۔ حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد سے مراد وہ تمام حقوق ہیں جو ہمیں دوسروں کے ساتھ ادا کرنے ہوتے ہیں۔ والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، پڑوسیوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، مزدوروں کے، دوستوں کے، حتیٰ کہ اجنبیوں کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قربت داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں اور ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، قرآن پڑھ لینا ہی کافی ہے، مگر یاد رکھیں جب قیامت کا دن انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا جائے گا، کیا تم نے کسی کا حق تو نہیں مارا تھا؟ کیا تم نے کسی کا دل تو نہیں توڑا تھا؟ کیا تم نے کسی کو دکھ تو نہیں دیا؟ کیا تم نے کسی کا مال یا عزت بامال تو نہیں کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اس کے نیک اعمال لے کر ان مظلوموں کو دیے جائیں گے۔ اگر اعمال ختم ہو گئے ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ روزمرہ کی زندگی میں حقوق العباد ہیں کہ والدین کی عزت کریں، میٹھے انداز میں بات کریں، کسی کا دل نہ توڑیں، وعدے کی پابندی کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، معاف کرنا سیکھیں، سہنا سیکھیں، چپ رہنا سیکھیں، کیونکہ جو لوگ چپ رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت ان کے اس معاملے کو خود دیکھتے ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں نا تو اللہ رب العزت کچھ نہیں کرتے، جب ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ تو بہترین اور بہتر حساب لینے والے ہیں۔ وہ تو بہتر سے بہترین حساب لینے والے ہیں۔ کسی کی غلطی ہو جائے تو معاف کر دو، رب بھی تو معاف کر دیتا ہے۔ ہم انسان ہو کر انسانوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے، ہم انسان ہو کر ایک دوسروں کی غلطیوں کو بار بار یاد دلاتے ہیں۔ جب میرا رب غلطیوں کو معاف کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں بار بار اس پر تہمتیں لگانے والے، بار بار اس کو ذلیل و خوار کرنے والے؟ یہ سب چیزیں نہایت ہی آسان ہیں۔ کسی کی مدد کریں گے، مسکرا کر بات کا جواب دیں گے، کسی کا بوجھ ہلکا کر دیں گے، کسی کی غلطی کو چھپائیں گے، کسی محتاج کی مدد کر دیں گے، یہ سب چیزیں نہایت ہی آسان ہیں، لیکن ان کا وزن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے حقوق ہیں وہ تو میں معاف کر سکتا ہوں، مگر جب میرے بندوں کے حقوق کی باری ہے تو میں معاف نہیں کروں گا، وہ تو میں معاف نہیں کروں گا، اور تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کر دے۔ آج ہی اپنے رشتے ٹھیک کریں، جسے ستایا ہو اس سے معافی مانگ لیں، جس کا حق دینا ہو خوشی سے دے دیں، کیونکہ اللہ کے دربار میں کامیابی کا راستہ حقوق العباد سے ہو کر گزرتا ہے، حقوق العباد سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق العباد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری پیاری ماں بہنوں، یہ نہ سمجھنا کہ کسی کا دل توڑ کر، کسی کا حصہ کھا کر، کسی کا مال کھا کر، کسی پر ظلم کر کے ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، کسی انسان کی زندگی تباہ کر ہم سجدوں میں رو لیں گے۔ کبھی بھی نہ یہ سوچیے گا، یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ کسی کا سکون برباد کر کے آپ لوگ سجدوں میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک میرے بندے اسے خود نہ معاف کر دیں۔ اللہ کا معاملہ تو بڑا آسان ہے، وہ تو میرا رب رحیم ہے، معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد والا معاملہ آسان نہیں ہے، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ غلطی معاف کروں گا جب میرے بندے معاف کر دیں گے، جب بندے معاف نہیں کریں گے تو میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو
تو اس سے پہلے کہ ہماری شکایت کوئی رب کے سامنے جا کر لگا دے، اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے اور ہم معافی کے لیے ترس جائیں، ابھی بھی وقت ہے معافی مانگ لیں۔ حقوق العباد ادا کیجیے، مسکینوں، غریبوں، محتاجوں کو ان کا حق دیجیے، مسکرا کر بات کیجیے، مسکرانا بھی سنت ہے۔ کتنا پیارا دین ہے جس میں مسکرانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اتنے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، تو کوشش کیجیے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی سیکھیے۔ حقوق العباد کے تمام فرائض پورے کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقوق العباد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل حجاب اور ایمان کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی مسلمان کے دل میں یہ بات اتر جائے اور وہ اس پر عمل کر لے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔